آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ اگلے دن 6-7 اسٹوڈنٹس کا گروپ گھر آیا پھول لے کر۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا۔ سب سے بڑا گلدستہ ڈیرے کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امراہا کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر اسے ایک لمبا سا چارٹ پر ملا جس پہ ان سب کے دستخط تھے اور چارٹ پر ایک روتا ہوا موٹے موٹے آنسو والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ ویڈیو صرف ابتدائی منظر کی تھی، اس کے رونے کی نہیں۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق ہی تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال کے تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی۔ انہوں نے کتنی ہی بار وہ ویڈیو دیکھی اور ہر بار وہ اسے ایسے ہنسی جیسے وہ پہلی بار دیکھنے پہ ہنسی تھی۔ تمہاری پرفارمنس لاجواب رہی امراہا، سادھنا نے کہا۔ تم پورے مانچسٹر کی رونق بن جاؤ گی، لیڈی مہر نے سادھنا کی طرف آنکھ مار کر کہا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹ مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے اور یہ ایک روایت ہی رہی تھی کہ وہ ہر سال فریشر کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ لیکن امراہا کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ امراہا نے بنا دیا تھا کیونکہ اگر امراہا بس ذرا سا غور کر لیتی تو جان جاتی وہاں کوئی بم نہیں پھٹا تھا۔ شاید اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا کہ کوئی اور ہوتا تو ایسے پاگل نہ بنتا۔ اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ دوست بن گئے۔ جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا، اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ جو اسٹوڈنٹ مانچسٹر کے رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکنڈ پر ڈنر پر مدعو کرتے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے ننھی منی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو، اچھا یہ لو باربی، چلو 2 لے لو، بس رونا نہیں۔ ایک وسیع ہلکا اسے جانے لگا۔ اس دوران شٹل کاک میں ایک روسی ویرا اور ایک جاپانی این اون آ گئی۔ جاپانی تو بہت خاموش طبع تھی، سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی تھی۔ اس نے لیڈی مہر کو کہانی سنانا چاہی پر لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا کہ وہ بس چپ چاپ گھر میں رہتی رہے کیونکہ اس کی کہانیوں کے ہر جملے کو سمجھنے کے لیے 1.5 کلو فوری عقل کی ضرورت درپیش ہوتی تھی جو ظاہر ہے ہمیں وقت دستیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ ویرا نے اپنے سیر سوچی میں ہونے والی 22ویں سرمائی اولمپکس کی اور برفانی طوفانوں کی ایسی کہانیاں سنائی کہ ایک طرف تو امراہا نے خود سے عہد کر لیا کہ زندگی میں ایک بار اولمپکس کھیل ضرور دیکھے گی، دوسرا عہد یہ کیا کہ وہ کبھی روس نہیں جائے گی برفانی طوفان سے مرنے۔ ویرا جس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا وہ روس کی ساری خوبصورتی کو اپنی ذات میں سموئے اپنے لمبے بالوں کو سر پر ٹیل کی صورت لگائے مانچسٹر کی سڑکوں پر سائیکلنگ کرتی یا اسکیٹنگ کرتی دکھائی دیتی تو اس پر غیر انسانی ہونے کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ وہ جب وہ یہ دونوں کام کرتی تو کوئی پری بنا پروں کے سڑکوں پر نیچے اونچی پرواز پر اڑ رہی ہے ایسے لگتا۔ جب وہ شٹل کاک میں آئی تھی اور اپنا وزنی سامان اٹھا کے اندر لا رہی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے غباروں سے گیس کھیل رہی ہو اور وزنی سامان نہ اٹھا رہی ہو۔ امراہا نے اس کی مدد کرنا چاہی لیکن اس کا وزنی سامان جیسے اپنے بیگ میں وہ روس کی برف، ووڈکا اور چند روسی بھی رکھ لائی ہو۔ اٹھاتے وہ چند قدم چلنے کے بعد ایسے گر گئے کہ ویرا کو اس کی مدد کے لیے لپکنا پڑا اور پھر وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی لڑکی امراہا کے سر پر کھڑی سے ایسے دیکھنے لگی جیسے روسی برف میں کوئی میدانی چوہا نکل آیا ہو۔ تم سے اتنا سا وزن نہیں اٹھایا گیا؟ اتنا سا؟ مجھے تو پورا یقین ہے اس میں کم سے کم 2 روسی پیک ہیں۔ امراہا نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ ویرا ہنسنے لگی۔ نہیں، اس میں تو صرف چند ریچ پیک ہیں، ویرا نے شرارت سے کہا۔ اس بار ویرا نے اسے اسکیٹنگ شوز پہنا دیا اور امراہا منہ کے بل سڑک پر گری۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ سرجری کی ضرورت نہ رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی۔ امراہا ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی جاتی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا اتنا ہی مشکل کام تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا دل گردے کا کام تھا۔ بس کا کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی۔ وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے تھے جس کی اسے لیڈی مہر نے اجرت بھی دی تھی۔ اس کا سر نام ہلاتے امراہا نے بہت کم ہی دیکھا تھا، اسے جیسے سب کام کرنے آتے تھے۔ ڈیرک کی مدد سے امراہا کو جوتوں کے ایک اسٹور میں کام مل گیا۔ اس کا کام بل بنانا تھا، کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے بھی چلی جاتی اور اپنے سابقہ باز سے کافی
کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی. اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے آپ دیدہ ہو جاتے تھے. اسے حیرت ہوئی. اس نے پہلی بار دادی کو اپنے لیے آنسو صاف کرتے دیکھا. حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے. دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی جس میں اسے تو دلچسپی نہیں تھی. البتہ سادنا، لیڈی مہر اور ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتے. موسم ویسے تو ابر آلود ہی رہتا تھا اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش برس رہی تھی. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ویرا کو کسی اخبار کے دفتر میں جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی آکسفورڈ روڈ پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی. اسے قطن جانے کی جلدی نہیں تھی. وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی. گیلی گیلی عمارتیں، نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا، اور بھلے سے وہاں کے مقامی اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی، خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں. اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے اس ٹرالر کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے. انہیں کھول کر اس نے سر پر اڑ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں ہی بل دے دیے. بارش کی ہلکی ہلکی پھوار سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی، لیکن ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پہ گل لالا کے پھول کھلے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑنے والے کو. وہاں آلیان کھڑا تھا. اپنی ٹویٹ واپس نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر بھی کھلا سکتا ہوں اور کافی بھی پلا سکتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ مسکرانے کی کوئی ایسی ضرورت تو تھی نہیں. اتنی پرانی بات انہیں نہیں، اب نہیں چاہیے. امراہ نے منہ بنا لیا. کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا. وہ خود بھیگ رہا تھا. تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو. میں نے تم سے کب بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے آج اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں معلوم، شاید میرا دماغ کھسکتا جا رہا ہے. کیوں علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کی بھی ٹویٹ لے لو. علاج تو میں کروا لوں، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نا. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا ہی کرتی ہے. سب کیا؟ سب مطلب سب. وہ ہلکے سے مسکرایا، اور یہ کرتے ہوئے ایسا لگا کہ امراہ نے سوچا یہ اکیلا اتنا خوبصورت ہونے کا حق کیسے رکھ سکتا ہے آخر. امراہ نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی. یہ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں. تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا. تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ سائیکل. میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ سائیکل پر نہیں بیٹھتی. میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی. بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے. میرے لیے کچھ خاص؟ واؤ، ٹھیک ہے. تم نے سینما دیکھے ہیں یہاں کے؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے لکن مٹی میں کھیل رہے تھے. ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی. اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوں گی. اس کا کہنا ہے وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے. میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا. ویسے تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں. میں انڈین موویز نہیں دیکھتی. پاکستانی 2-4 ہی. میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں. بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی. ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری، اور ہاں اینیمیٹڈ. کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں. کیا تم نے ریٹیٹیول دیکھی ہے؟ اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں تاکہ تمہارا دل اسے دیکھنے کی جانب مائل ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ضرورت ہے. ویسے بھی میں اس عظیم فلم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. خدمت؟ ہاں، تمہیں کہانی سنا کر اور فلم دکھا کر. سنو، یہ ایک قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے. چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی بڑے ماہر شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے. ایسا کھانا جس کے کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسے ترکیب اور سلیقے سے. چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب چوہا جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں، تم غلط سمجھ گئے. وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے. اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہارے ہاتھ جیسے. چوہا اور کھانا؟ آخ! امراہ نے سر کو زور سے جھٹکا دیا. آخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ. آلیان نے کھاتے کو بند کیا. اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا. اسے بھی روک لیا. اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لگ چھپ جا رہے تھے. پھر کرنا. دنیا جہاں کے شوق کو آنکھوں میں سمو کر اس نے کہا. کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا. اس نے انگلی کو اس کے منہ کے قریب دائروں میں گھما کر کہا. کیا کیا تھا؟ امراہ کبھی نہیں جان سکتی تھی وہ کس چیز کی اور کیوں فرمائش کر رہا تھا. وہی جو چوہے کے نام پہ کیا تھا. آخ! امراہ کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا. ایک بار پھر کرنا. یہی پلیز. دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ منت کرنے جیسا ہو گیا. تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تو ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. سنو، جب تم آخ کرتی ہو تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچکانہ سا رقص کرتی ہیں، اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر رخصاتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے. تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو. امراہ کا لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا.
اچھا اب تمہارا بھی وقت قیمتی ہو گیا, چلو پھر فلم کے لیے پکانا. اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی تو شاید. ویرا, ہاں دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کے جاؤں. دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی ہیں وہ پھر بھی اچھا تھا. تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو, چلو ویرا کو بھی لے آنا. اور وہ ویرا کو بھی لے گئی. تو ویرا جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھی جن میں ہر وہ 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے اور کبھی زمین پر کھڑا ہی ہو جائے تو 4 اطراف فائر کھول دے. جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے کتنی بار منہ میں آخ آخ کیا. پھر آہستہ آہستہ وہ فلم دلچسپی سے دیکھنے لگی اور اختتام پر اس نے تالیاں بجائی. اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ہیرو ہیروئن کے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم کمال ہو گیا. جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو آریہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی, ایک بار کہہ دو آخ. اور وہ کہا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی. وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے, اور اس وقت وہ ننھی منی سی اس تکلیف سے گزر رہا تھا. وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا اور دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 5 لوگ ضرور اسے مڑ کر دیکھنا پسند کرتے ہیں. اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا رہے تو بھی اس پہ پیار آ ہی جاتا ہے. لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں. پھر جب دونوں میاں بیوی نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا. احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے. وہ ایک کامیاب انسان تھے اور ایسے کامیاب انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی چند سال کامیابی سے زندگی نہ گزار سکیں. شوہر کے ساتھ کار حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئیں اور فالج سے ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج رہا. وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں. میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے. احمد حسین کے بھائی تھے لیکن وہ اس صورت احمد مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی, ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز. مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی, اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھی. ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی, وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی, بچے کو کیسے سنبھالتی. اور اس حالت میں انہیں کوئی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں ہی رکھ کر پالنا شروع کر دیا. وہ ان کے اخراجات کے لیے رقم دیتی, انہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا. وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی. بچے مہینے میں ایک بار آ کر ان سے مل جاتے, پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے. مہر کو ماما کہتے. یہ مختلف قوم و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیارے تھے. کرسمس نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے. وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کر دیتے. مہر مہینے کے اس ایک دن کا اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہوتے. یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے اور مختلف شہروں, ملکوں, یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے. کچھ شادی کر چکے تھے, کچھ نوکری کرتے تھے, کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے. یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے. ہر روز ماما مہر کو فون کر کے یاد کرنا اور ان تک اپنی محبت پہنچانا نہیں بھولتے تھے. لیڈی مہر ہمیں وقت ان سے رابطے میں رہتی اور ان کے بیوی بچوں سے باتیں کرتی رہتی. گاہے باگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے, اس لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پینگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا. چند دن رہ کر وہ چلے جاتے تھے. کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی انجینئر, کوئی بزنس کر رہا تھا, کوئی نرس تھی, کوئی اسٹوڈنٹ, لیکن یہاں آتے ہی سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے. ان کے سارے کام کرنا خود پسند کرتے, انہیں کھانا کھلاتے, منہ دھلواتے, ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے, انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے اور رات کو انہیں کہانیاں سناتے اور ویسے ہی سلا دیتے جیسے ان کے بچپن میں لیڈی مہر نے انہیں سنایا ہوگا. لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی. انہی میں سے ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی. وہ اپنے فرینڈ جوش کو برتھ کھوئے کے لیے شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہہ دیتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے. یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ لیڈی مہر کو اپنی شہزادی کے لیے شاید جوش پسند نہیں آیا تھا. اچھا انسان ہے ماما. مورگن مسکرائی. کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے. اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی. مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم اسٹار بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میرا تو یہ خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم اسٹار سے شادی ہو. تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مرا جائے گا. انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. سادنا اور امرائی سے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل لیتا. دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھی.
بس ایویں خواہ مخواہ کا مشرقی شغل. ہاں تھوڑا ڈر تو ہے. مورگن نے ماما کی تائید کی. ٹھیک ہے ہاں کہہ دو پھر اسے. میں کیوں اس کا خون اپنے سر لوں. کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم باہر کی دلہن بنو لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں آپ کہہ رہی ہیں تو میں باہر ہی میں کروں گی. نہیں کرسمس ٹھیک ہے. ہم شارلٹ کو باہر کی دلہن بنا دیں گے. آج کل میں بس وہ بھی آنے ہی والی ہے ایسے کسی نمونے کو لے کر. امراہ اور سادنا نے بلند بانگ کہہ کے لگائے نمونے کے نام پر. لیڈی مہر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو وہ بیچارہ نم نم سا ہو گیا. لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی. پھر سوچ لو مورگن, مجھے تو لگتا ہے 1-2 بار رونے سے یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا. اس بار دونوں اتنا ہنسی کہ نشستگاہ سے باہر جانا پڑا. جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ وہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے. اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا. وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا. کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ چلا جائے اور وہاں کام کرے. انہوں نے گھر بھیج دیا لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا. ویزا ایجنٹ نے مشورہ دیا کہ آدمی کی بنسبت عورت کو ویزا ملنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو سادنا نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا. وہ یہاں پاکستانی, ہندوستانی, سعودی گھرانوں میں جا کر گھریلو کام کرنے لگی. گھریلو کام کے لیے لیڈی بہن نے ہر گھر میں ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے اسے پیسے ملتے. لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے پیئنگ گیسٹ تھی, پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا. وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی. ان 2 سالوں میں سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے. ایک آخری آپریشن ہونا تھا, پھر 3 ماہ کے میڈیکل چیک اپ. ڈاکٹر بہت پر امید تھے آریان کی صحت یابی کے لیے اور اس ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود پر یقین تھی. جن گھروں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کی سرجری کے لیے الگ سے پیسے دیتے تھے. لیڈی مہر بھی. آپ بہت بہادر ہیں. امراہ کو جس دن ساری کہانی معلوم ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئی. ہاں میں بہادر ہوں اسی لیے بھگوان نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں. مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے. آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا. میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے. اس طرح اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اسے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی. قدرت کے ہر اقدام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے. اب کب سرجری ہے آریان کی؟ 9 ماہ بعد. اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے, سادنا نے اطمینان سے کہا. امراہ بہت متاثر تھی سادنا سے. وہ جب پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی مظلوم اور دکھی ترین لڑکی سمجھتی تھی. وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی. اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا. سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی مل رہی ہیں. سب ظلم قدرت نے اسی پر توڑ ڈالے ہیں. تو سچ ہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے, دہائی دیتا ہے, تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں. لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور اصل میں وہی انسان ہے جو کہ سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں. ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم رہا تھا لیکن کوئی اسے جوتا پسند نہیں آ رہا تھا. ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا. امراہ گو بہت مصروف تھی لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی. میں تمہیں یہ بتا دوں یہاں اس سٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی. امراہ اس کے پاس آئی. اچھا تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے, جو مہنگا نہیں وہ اچھا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو. ہاں کچھ ایسا ہی ہے. دانت نکال کر وہ اس حقیقت کے منکشف ہونے پہ مسرور ہوا. اچھا دیکھو ہمارے اسٹور روم میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں. ہم ورکرز چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں. میں ان سے بات کر لیتی ہوں, تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو. کتنی اچھی ہو تم, لیکن آج نہیں شاید کل. پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں, میں پتہ کر کے کل بتاؤں گا. گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا جیسے مقصد پورا ہو گیا. شیشے کے پار سے امراہ نے اسے جاتے دیکھا. وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن پر سیٹی بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک اسٹار اپنا کامیاب شو کر کے گھر لوٹ رہا ہو. اگلے دن وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا. جب وہ اسے اسٹور روم میں لے گئی تو اس نے اس کا وہاں کافی وقت لیا اور عین وقت پہ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں 2-3 اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں, پھر وہ نئے کیوں لے؟ تم یہاں کیوں آئے؟ وہ زچ ہو گئی. پتہ نہیں, بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے. جب یادداشت گئی تو میں آ گیا, اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا. پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا ہم باؤلا کہتے ہیں. باؤل آ؟ ہاں باؤل آ. چلو اب
جاؤ کتنا میرا وقت ضائع کیا. جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا. میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا جوتا لے ہی لوں تو اقوام متحدہ کے اجلاس میں سے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا. وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا. ویسے مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. او ہاں یاد آیا, میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2 جوڑے جوتے اور کپڑے مل جائیں. کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی. پتہ نہیں, یعنی اتنے ہی ہیں. ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو, پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ رہتی ہی نہیں. میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر. کندھے اچکا کر وہ چلا گیا. باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم مڑ کر 5 بار شیشے کے اس کاؤنٹر پار سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امراہ کو دیکھا. اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل لی. وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا. ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے ایک مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی تھی اور ڈبنگ کے لیے امراہ کو بلایا تھا. امراہ جانتی تھی وہ اب تک کافی شرمندہ ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا. 2 منٹ کی ڈبنگ کے اچھے خاصے پیسے مل گئے اور معلومات بھی کہ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ ڈاکومنٹری بنائی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے. ڈیرک نے اپنے پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں. اسے وہ سب اچھی لگی, خاص کر ڈیرک کی کوشش اچھی لگی. چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا. وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے. ڈیرک کو اس کا خیال اچھا لگا. وہ ان دونوں نے مل کر ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی. ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امراہ نے اردو میں. ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھی بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی. تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا. وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے. اس نے سوچا اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے, لیکن ڈیرک نے روک دیا. کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے. جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے. میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی. کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دیا. اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی. بس پھر مت پوچھو, جن چینل سے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے. یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے, دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے. تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے, تم دوسرے کے پاس جاؤ. ڈیرک نے اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی. اس بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیوز بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کیا کرتے تھے. انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی. امراہ نے ہاں کہہ دی. یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اس کمپنی نے چند اور ایک 2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امراہ سے بات کی. انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھی جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے. امراہ اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دی. امراہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا. امراہ خوش تھی, اس نے ایک نیا کام سیکھ لیا جو اسے فائدہ دے رہا ہے. اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر. سردیاں آ چکی تھی تو اس نے صرف اپنے لیے گرم کوٹ لیا تھا. جو گرم کوٹ وہ پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھے. یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی. رات کے ایک دن دادا کا فون آیا. وہ اسے کافی پریشان لگے. پریشان نہ ہونا امراہ, دھیان سے سنو. تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں. پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی. بس واجد خود کو سنبھال نہیں سکا. کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی. وہ ٹھیک ہے, سینے میں درد ہوا تھا اس کے. میری بات کروائیں. ابھی ہوش میں نہیں ہے وہ, تم دعا کرو. وہ شٹل کاک کا بیرونی دروازہ کھول کر کھلے آسمان تلے آ گئی. اس کا دم گھٹنے لگا, ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے اپنے دباؤ سے مار ڈالے گی. پاکستان میں سب ٹھیک ہے؟ امراہ سادنا اس کے پیچھے آئی. میرے بابا ہسپتال میں ہیں. اس کی زبان لڑکھڑا گئی. وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ مایوس سی سادنا کو دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو ہاں میں نے بھی خود کو لوگوں کو ایسی جھوٹی تسلیاں کئی بار دی ہیں. تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ 2 دن پہلے تم مجھ سے کہہ رہی تھی تم شیر جوان ہو. میرے اندر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے. میرا دل پھٹا جا رہا ہے. یہ گھبراہٹ نہیں مایوسی ہے. تمہیں تو دعا کرنی چاہیے. خود کو سنبھالو. اپنے گھر والوں کا حال احوال لو. اس نے سر ہلایا, آنسو پوچھے اور پاکستان فون کیا. دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے. ٹھیک 3 گھنٹے بعد بابا کو ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے. اسٹور میں موجود لاکھوں کی مالیت کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے. بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی. کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے. پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا, اور مانچسٹر میں وہ تندی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی. واجد سود پر قرض لے رہا ہے.
دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض کہیں سے مل نہیں رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے اور واجد کو بھی یاد ہے، کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے، یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ کاروبار کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اگر ایک مشکل آتی ہے تو 100 حل بھی ساتھ لاتی ہے دادا۔ اس نے اب تک اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران سی چیک کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی، لیکن کہ ایسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک اسے لکھ کر دے دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امراء، میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت سے بھرپور زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں صفر ہونا پڑے گا تاکہ وہ صفر کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبرز بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے، اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں، کیونکہ وہ ناکارہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مٹھی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیا۔ بابا کا فون آیا۔ امراء، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے، اور یہ بھی کسی نے معلوم کرنا نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنے اخراجات کیسے پورے کرتی ہے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امراء تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور عماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے، اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں روپے بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ علی اور عماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں۔ تمہارے دادا نے کہا ہے تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے تم واقعی بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ اور کیا کیا کروں نے اس کی دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ آپ دیدہ سی ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چکا چک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں، میرے لیے بس یہی کر دیں۔ موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز 1-2 کلو مونگ پھلی تو وہ لے نہیں سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے سے اپنے پیچھے آلیان کا کہا سنائی دیا، کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو وہ صاف مکر گئی۔ امراء انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امراء تو پھر اپنی عادت کے مطابق یونیورسٹی کا ہفتے میں 1 چکر ضرور لگا دیتی تھی، ورنہ حصوں میں تو ضروری چکر کو مکمل کر لیتی، لیکن آلیان کم ہی کم کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر وقت کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بس ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امراء کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کے اسے دی اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتاتی رہی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپ کے کھنگالا کرتی تھی، پھر اس میں سے اپنے لیے کوئی مونگ پھلی شاید ملی جائے۔ تالیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا۔
وہ پھر اسے ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھایا، جیسے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امراء نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل کر اندر جھانک رہا تھا، پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کی ایک بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکنے لگا۔ امراء کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کچھ کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کرتا رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کود آیا اور ٹہلنے سے لگا۔ امراء نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اس کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امراء نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا، اور وہ کھڑکی بند بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی، اور اس کی چیخ نکل گئی۔ عالیہ نے ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امراء! عالیہ نے ایسے چونکا جیسے وہ اس کے اندر سے نکل گئی، ایک دم سے باہر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ تم یہاں؟ امراء 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا۔ پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر بیٹھی نیند سوئے سبھی جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے سوچا اسے اسپائڈر مین کو یاد دلا دینا چاہیے۔ یہ میرا گھر ہے امراء۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کود گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امراء نے بے طرح حیران ہو کر جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونی فیلو اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اس سے بتا کر گیا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور کھڑکی کی طرف لپک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کود پھلانگ رہا ہے۔ امراء نے سر کو ذرا آگے کر کے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی پری ان کے سروں کے اوپر اڑتی جادو کی چھڑی گھما رہی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہاں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اچھا لو، وہ نظر آ گئی۔ وہ وہاں کھڑکی سے سر نکالے دیکھ رہی ہے، اور وہ یوں نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دھیما رکھ کر وہ چلائی۔ پاگل ہوں میں؟ ملین پاؤنڈ ادا سے ابرو کو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟ اپنی دانش میں وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تو پھر سیدھے راستے سے اندر آ کر دکھاؤ۔ اور کچھ؟ عالیان نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ دیا اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگ گیا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ امراء پوری قوت سے چلائی۔ اس نے جھرجھری لے کر ڈرنے کی اداکاری کی اور کان میں انگلی گھمانے لگا، پھر سر کو جھکا کر کان کو صاف کرنے کا عمل کیا۔ امراء کو کافی برا لگا۔ اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ایک عدد موٹا میگزین اٹھایا اور اسے دے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ عالیان کو برا لگا۔ وہ سنجیدگی سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ کھڑکی میں کھڑی جولیٹ ہے اور کیا وہ نیچے کھڑا رومیو ہے؟ ستاروں بھری رات نے وقت کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا۔ وقت نے کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، انتظار کرو۔ امراء میگزین اسے دے مارتی وہ تیزی سے گھر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر نکال کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ رات کے اس وقت اس طرح کی آوازوں کو آنا عجیب تھا، خاص کر لیڈی مہر کی آواز کا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سادھنا بھی کمرے سے نکل کر آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اکثر رات کے لیڈی مہر کے بچوں میں سے کوئی آ جاتا تھا۔ دیدی کا بیٹا آیا ہے انہیں سالگرہ وش کرنے۔ کب آیا؟ ابھی۔ آؤ اندر چلیں۔ سادھنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لیڈی مہر کے کمرے میں چلی گئیں، اور لیڈی مہر کے بیڈ پر بیٹھا عالیان انہیں منا سا ہوم بیک کیک کھلا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے دنیا میں اکیلے دو انسان ہی موجود ہوں۔ امراء دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، لیڈی مہر نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ یونیورسٹی کو فخر ہے اس پر اور مجھ پر۔ بزنس کے نئے رجحانات اور طریقوں پر اس نے جو اسائنمنٹ لکھی تھی اسے یونیورسٹی نے کتاب ٹیک کی صورت میں چھاپ کر لائبریری میں رکھا ہے۔ سادھنا نے آگے بڑھ کر لیڈی مہر کو گلے لگایا اور سالگرہ وش کی۔ امراء بھی آگے بڑھی۔ عالیان نے جلدی سے کیک چھپا لیا۔ گندا بچہ، یہ بچا ہوا کیک میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اتنے سے کیک میں بھی تمہاری جان ہے، لیڈی مہر نے کہا لگایا۔ نہیں، کیک میں جان نہیں رہی اب۔ ماما آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کے گھر کو یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں؟ عالیان چلاکو ماسی لگنے لگا۔ کیا کہتے ہیں؟ شٹل کاک۔ کیسا معصوم انسان تھا نا وہ، کیسے سچ اگل رہا تھا۔ کون کہتا ہے میرے وائٹ ہاؤس کو شٹل کاک؟
आलियान ने अमराहा की तरफ देखा। मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले से ही शटल कॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमराहा घबरा गई। ये दोनों माँ बेटे इस वक्त कैसे बौखला दे रहे थे उसे। आलियान, आज रात यहीं रह जाओ। वो इसके हाथों को अपने हाथों में लिए बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमराहा हैरत से उसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते चला जाता हूँ। आलियान लेडी मेड से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे इसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? वो आगे कर होकर जरा सा इसके करीब हुआ। उफ! अमराहा को खामोश होना पड़ा। अधखुले दरवाजे से अंदर झांककर इसने खुद ही अंदाजा कर लिया ये इसका कमरा है। तुम लेडी मेहर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकालकर ठीक इस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन इनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने जल्दी से अपनी पुश्त से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना सा केक बच गया था वो निकालकर अमराहा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो या रिटैट्यूल हो? तुम मुझे चूहा तो नहीं कहना चाह रही? बाएं आंख की अबरूच की। तुम्हें तो वो चूहा बहुत पसंद है ना? इतना भी पसंद नहीं। वो बुरा मान गया और खिड़की की चौखट में बैठ गया। फिर कोई बंदर पसंद होगा। इस वक्त शागिर्द, इसी के शागिर्द लग रहे हो। हाँ, इसी का शागिर्द हूं मैं। इसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पे गिर गया हो। अमरा चीखते पाती खिड़की की तरफ लपकी। नीचे जाकर पाइप से झूलता वो जमीन पर छलांग लगा चुका था। अमराहा ने सर खिड़की से बाहर निकाल कर लिया। गुड बाय के लिए शुक्रिया, अब सो जाओ। इसने दाएं आंख दबाकर और दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर जरा से चिल्लाकर कहा। गुड बाय कौन कह रहा था इसे? अमराहा तो इसे इसके बंदर तमाशे देख रही थी। गुस्से से इसने खिड़की बंद करना चाहिए। मैं नहीं जानता मैं वहां से यहाँ खड़ा कैसे लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए किसी दिलपसंद कहानी की वो शहजादी लग रही हो जिसके लिए पैगामात लिखे जाने जरूरी हो जाते हैं। इसने मुस्कुराकर जैसे अपना कोई गहरा राज अफशा कर डाला। अमराहा इसकी बात क्या समझती, उल्टा इसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई। बंदर, इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमराहा बंदर कहकर मुस्कुराने लगी, बुड़बुड़ाने लगी। इसका दिया हुआ केक वो किचन में रखाई। इसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का। फिर वो आलियान के इस तरह शटल कॉक में आने के बारे में सोचने लगी। ये इसका घर है, यानी आलियान भी लेडी मेहर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर इसे कभी ये गुमान नहीं हुआ था कि वो भी किसी ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज बच्चे परवरिश पाते हैं। और इसके अंदाजो अतवार ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चराग है। अमराहा को अजीब सा लगा। क्या यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बगैर खानदान के परवरिश पाने वाला, नाजायज? इसका नाम आलियान था। इसकी माँ का मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी मेहर ने इसका नाम आलियान रखा हो, इसे उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड आइन या हरमन होता। लेडी मेहर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे इनसे। तो एक बच्चा इनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। इनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते थे और आलियान जरा ज्यादा साफ बोल लेता था। तो आलियान किसी की नाजायज औलाद है और इसे वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ मिली, इसीलिए इसका सरनेम मार्गरेट है। पहले इसने कभी इसके सरनेम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि इसका ख्याल था कि अक्सर मुसलमान भी ऐसे नाम रख लेते हैं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमरा को इस व्हाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। इसका कमरा जो लेडी मेहर ने इसे दिया था काफी बड़ा था। खिड़कियां कदे आदम थी और कमरे की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पर किसी नो आमोज खतात के कलम से सजी कुन फयकुन की हल्के रंगों से बनी पेंटिंग थी। इसकी जिंदगी में कई अनोखे वाकयात हो रहे थे, अच्छे या बुरे, इसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई, गैर इरादी तौर पर इस तरफ देखने लगी जहां आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो इसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए खफा कैसे हुआ जाता है। लेकिन अमराहा ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर है, या यूनिवर्सिटी में इसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है। वो तो इसके नाजायज होने के बारे में सोच रही थी, किसी कदर कराहियत से। अगले सारा दिन डोर बेल बजती रही। लेडी मेहर के लिए इनके बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तोहफे आते रहे। इनका बेशतर वक्त फोन कॉल्स सुनते हुए गुजरा। वो सब अपने अपने घर और अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काइप पर लाइव लेडी मेहर को सामने बिठाकर केक काट रहे थे। इधर लेडी मेहर केक काट रही थी। हर एक घंटे बाद कोई ना कोई ऑनलाइन हो जाता। कम से कम 10 केक कटे।
امراہ کے عیش تھے، کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی، تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں، جو ان کی نہیں تھی اور ان کی اولاد سے زیادہ ان کی تھی، جس میں قوم و نسل، مذہب اور روایات کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں فرق نہیں تھا، اور لیڈی مہر نے انہیں وہ محبت دیتی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کے وہ تحائف کھولے۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی تھی، اور یہ صرف اسی لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے لگایا تھا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور اسے بھیجنے والے کے بارے میں انہیں بتاتی رہیں۔ ذرا دیکھو مورگن کو، اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی، مجھے اس کی ضرورت ہے یا اس سے؟ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائے گی۔ ہر سال مجھے سب سے پہلے مہنگا تحفہ دیتی ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے، جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور کبھی سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی۔ جانے سے کیا خبر تھا، کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں وہ سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ رات مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جان کر تو امراہ کو لگ رہا تھا اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے اور بھی لوگ ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے ایک نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی تھی جس میں ایک عورت کرسی پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے، اور اس کے 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو ڈینس کیا بنا ڈالا، ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا، جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جو اس کی اولاد راتوں کو اٹھ کر ایسے محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہی، پھر امراہ انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں لگی تھی، وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ علیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں علیان نے ماما مہر کو دنیا کی حسین ترین خاتون بنا دیا تھا۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امراہ کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی۔ بالغ ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات بھر سوتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اسے ملاتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور میں بہت خوش تھا، اور بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا، پھر رات بھر ٹی وی پر فلمیں دیکھتا رہتا یا ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا گھر کا ماحول ملا ہے شاید اس لیے، لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا اور اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے چند گرم کپڑے بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈ دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اس سے کہا، انسان بن جاؤ تو گھر آنا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امراہ کو بے تحاشا حیرت ہوئی، لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی ہیں۔ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، لیکن مجھے دکھ بھی ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا۔ لیکن میں کیا کرتی، میرے گھر کا آرام اور سائش اسے برباد کر رہا تھا، یا شاید میں خود ہی ذمہ دار تھی اس کی، کیونکہ وہ مجھ سے دور جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے کئی خوف لاحق تھے اور میں محسوس کرتی تھی کہ وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ ایسا خاموش سا ہو جاتا کہ میں سہم کر رہ جاتی۔ تو وہ آپ سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ نہیں، ناراض نہیں تھا، مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا۔ میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے، لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ علیان تھا، وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں آ کر مجھے سرپرائز دینے آیا تھا۔ تو یہ روایت اب تک قائم ہے۔ امراہ ساری بات سمجھ گئی۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے اور مجھے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تو وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ مانچسٹر میں ہی تھا اور چپکے مجھے آ کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے کیا۔
میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے ان سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہترین انسان بناؤں گی، اور مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے میں دریغ نہیں کروں گی، کیونکہ امراہ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا فرد جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل کائنات کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ جو بنی نو انسان کے لیے وبال بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور اپنے پیچھے اور دائیں اور بائیں کی خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر کے ہوتے ہیں ہمراہ، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔